بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے جو چھونے سے ملائم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا ڈنگ مہلک ہوتا ہے۔ دشمن تک سے مشورہ کرو اگر وہ دانا ہے، جاہل دوست کی نصیحت پر عمل نہ کرو۔ عالم موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے جبکہ جاہل زندگی میں ہی مر جاتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو صرف ایک خواہش رکھ کہ کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ خواہشات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس شخص سے بچو جس کا ظاہر کتنا ہی اچھا ہے لیکن باطن کتنا برا۔ جو میرا پیشہ چراتا ہے وہ میری سب سے حقیر چیز لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ ہماری پر لطف بدکاریاں ہی ہمارے لیے چابک بن جاتی ہیں۔ ہمارے شعبات اعتماد شکن ہیں اور ہمیں ان اچھائیوں سے محروم رکھتے ہیں جنہیں ہم کوشش کر کے حاصل کرتے ہیں۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا بتایا جاتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے دیے کی روشنی دور تک پھیلتی ہے، اسی طرح اس بری دنیا میں بلائی دور تک چمکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کا تریاق خود اس میں مضمر ہے، لیکن عورت کو شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ ہر ایک کی بدخوئی سن لو مگر اپنا فیصلہ محفوظ رکھو۔ ہماری عقل ہی ہمارا استاد ہے، قسمت طوائف ہی تو ہے، ندامت دل کا درد ہے اور پاک صاف زندگی کا طلوع۔ نیک نامی انسان کا زیور ہے اور روح میں بسی ہوئی خوشبو۔ تجربہ شاید ہے کہ ضرورت کے وقت مستحکم ارادہ پوری طرح مدد کرتا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی چاہیے اسے مسکراہٹ کی طاقت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار سے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس شہد سے کیا فائدہ جو زہر میں ملا ہو، بلکہ اس سے بہتر تو وہ شہد ہے جس میں شہد کی سی شیرینی ہو۔ دل و دماغ کو مسرتوں کی اماجگاہ بناؤ، اسی طرح ہزاروں نقصانات سے بچو گے اور لمبی عمر پاؤ گے۔ سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے جو ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ خیالات سے ارادے پیدا ہوتے ہیں، ارادوں سے عمل، عمل کی پختگی سے عادت، اسی عادت سے کردار، اور کردار پر ہی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ نہ قرض دو نہ لو، کیونکہ قرض دینے سے اکثر پیشہ اور دوست دونوں چلے جاتے ہیں، اور قرض لینے سے کفایت شاعری میں خلل پڑتا ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ پچھتانا پڑے، اس لیے کہ پچھتاوے کا دکھ بڑا شدید ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنا علم سکھاؤ اور دوسروں کا علم آپ سیکھو، اس سے تمہارا علم مستحکم ہوگا۔ جو شے نہیں جانتے جان جاؤ گے۔